حکم کی دو قسمیں، حکم قدری، حکم شرعی۔ حکم قدری سے مراد تقدیر کے فیصلے، اللہ ہی کرے گا، اللہ نے تقدیر لکھ رکھی، اللہ کے لکھے کے خلاف ایک بال کے برابر بھی کوئی نہیں جا سکتا۔ تقدیر لکھی ہوئی ہے، تو وہی مالک ہے زمینوں اور آسمانوں کا۔ اس کا معنی آسمانوں اور زمینوں کا تصرف اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مالک ہونا دو اعتباروں سے، ایک وہ مالک ہے ہر امر کا بحیثیت تقدیر کے، دوسرا وہ مالک ہے ہر امر کا بحیثیت شریعت کے۔ تقدیر اس نے لکھی ہے، اسی کے مطابق ہو رہا ہے، کوئی تقدیر کے کسی فیصلے کا ایک ذرہ برابر خلاف نہیں کر سکتا۔ اور دوسری جو قسم ہے حکم کی اور امر کی، وہ امر شرعی، اس کا مالک بھی اللہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے امتحان کے لیے شریعت کا اختیار، شریعت کو چننا لوگوں کو دے دیا، اپنی مرضی سے چنو۔ ہماری دعوت پہنچ چکی، رسول کی بات پہنچ چکی، کتاب و سنت پہنچ چکا، اب کیا ہے؟ تم نے اس کی پیروی کرنی، اس کا خلاف نہیں کرنا۔ خلاف کریں گے تو وہ سزا کے مستحق ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت، تقدیر اسی نے لکھی، شریعت اسی نے بنائی۔ تقدیر کے آگے سارے بے بس ہیں، لیکن شریعت کے آگے لوگوں کو اختیار دیا گیا کہ یہ راستہ جنت کا ہے، یہ راستہ جہنم کا ہے، تمہاری مرضی، جس راہ کو چاہو منتخب کر لو۔ لیکن جو لوگ منتخب کریں گے اس انتخاب میں اللہ کی مشیت شامل ہوگی، اس کی مشیت کے بغیر اس کائنات میں کوئی چیز ممکن نہیں ہے۔ تو لہو ملک السماوات والارض، اس کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف اور کسی کی طرف نہیں، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیوں لوٹائے جاؤ گے؟ تاکہ تم نے دنیا میں جو کچھ کیا اس کی جزائے سزا تمہیں دے۔ اب فیصلے اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو فیصلے کی تیسری قسم بھی ہے، ایک ہے شرعی فیصلہ، تقدیر کا فیصلہ، اور یہ جزا کا فیصلہ۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بندوں کے بیچ فیصلے فرمائے گا، وہ فیصلے بھی اللہ کے اختیار میں، مطلقاً وہ ہر شے کا مالک ہے، کسی قید کے بغیر۔ تو ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔